اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور انہیں آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص کی تھی، اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کے پورے سال کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ انفو@فیضان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ایک نام شامل ہی نہیں ہوا، پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار 1900 کی دہائی میں کئی جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ڈرگ سمگلنگ نے اسے حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے کئی زندگیاں بھی تباہ ہوئیں۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 ارب کا مالک تھا۔ اس وقت پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر یہ شخص آج زندہ ہوتا تو اس کے $30 ارب آج $58 ارب کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو کا ڈرگ سپلائی نیٹ ورک اتنا تیز تھا کہ پورے 90% امریکہ کو ڈرگ پیبلو ایسکوبار ہی سپلائی کرتا اور پوری دنیا کا 80% حصہ پیبلو ایسکوبار ہی کی ڈرگز پر انحصار کرتا تھا۔ اس پورے نیٹ ورک کو ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئی لینڈ پر جہاز ری فیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے ڈرگز نکال کر اور چھوٹے جہازوں میں لوڈ کرنے کے بعد امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں بلکہ روزانہ 5 یا 6 بار ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 1500 کلوگرام کوکین بھیجا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں 5,40,000 کوکین پیبلو صرف اور صرف امریکہ کو ہی بھیجتا تھا، اور اس وقت پورے امریکہ میں 1 کلوگرام کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیبلو پورے سال میں $378 ارب کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ پیبلو جو کوکین $70,000 میں بیچتا تھا، وہ اسے صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو پائلٹس کو ایک فلائٹ کے $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی پیبلو کو ایک دن کے $60,000 بچتے تھے۔ جو سال کے $22 ارب بنتے ہیں، وہ اپنا پیسہ ہارڈ کیش میں رکھتا تھا، اور اس کے لیے روزانہ $5,000 کے ربر بینڈ آتے تھے۔ یاد رہے، امریکی صدر کے پورے سال کی سیلری پیبلو کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے پیبلو بینک میں رکھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے آئی لینڈ پر بڑے بڑے گودام بنائے ہوئے تھے جہاں ڈرمز میں سارا کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ اس سٹور کیے ہوئے پیسے کا 10% یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا یہ گل سڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیبلو اتنے زیادہ پیسوں کو گن سکتا نہیں تھا، اس لیے روزانہ پیسوں کو وزن کے مطابق گنا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پیبلو پولیس سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر پناہ لے رکھی تھی، تو رات کے وقت اس کی بیٹی کو سردی لگنے لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو اس وقت اس نے اپنے بیگ سے پورے $20 لاکھ کیش نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بتائی، اور جیسا کہ ایسی زندگی کا اختتام خوفناک ہوتا ہے، تو 1993 میں پیبلو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج بھی پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے، اسے ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس پر آپ لوگوں کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی اور ایک شاندار ویڈیو کے اندر۔ تب تک اللہ حافظ۔